نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ اس بزم کے صدر، مہمانان خاص اور یہاں تشریف فرما تمام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل فہمی کے عنوان سے منعقدہ یہ محفل جو چند ماہ پیشتر چند ہم خیال افراد کے ساتھ شروع کی گئی تھی، اپنی 5ویں منزل تک پہنچتے پہنچتے کئی دوسرے شہروں تک اپنی خوشبو بکھیرنے لگا ہے۔ یہ سلسلہ دراز ہونے اور اس کے دائرہ کار وسیع ہونے سے اس کی اہمیت و افادیت اور اس کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ محفل یوں بھی بہت اہم ہے کہ اس میں شامل ہونے والے دوسرے تمام تقریبات کے سامعین کے مقابلے کچھ الگ نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ محض شامل ہونے کے لیے شامل نہیں ہوتے، بلکہ کچھ سیکھنے اور کچھ سمجھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور جب یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے شعور کے زنبیل میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ جہاں تک یہاں شامل ہونے والوں کی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے ان کا، خاص کر کے ہم لوگ اب تک فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی اٹھائیں گے۔ جہاں تک میری بات ہے، میں خوش بختی اپنے تصور کرتا ہوں کہ میں اپنے اساتذہ کے درمیان آج آپ سے ہم گفتگو ہوں۔ میرے سامنے غلام نبی مومن صاحب، جان عالم رہبر صاحب، مومن ملک صاحب، بلال سر، اقبال عثمان سر، سمام انور صاحب، ایسے تمام لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے، میری تربیت کی ہے، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر مجھے گفتگو کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس محفل میں شعر فہمی جو ہو رہی ہے، یہ ہمیں دوسرے مرحلوں پہ بہت کام آتی ہے۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اشعار کو پڑھنے سے لے کے سمجھنے تک قارئین کی 4 قسم درجہ بندی کی ہے۔ پہلا وہ جو اشعار کو پڑھ لیتے ہیں، دوسرا وہ جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے پسند ناپسند کرنے کا ایک معیار بناتے ہیں، تیسرا طبقہ وہ ہے جو اسے سمجھ لیتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور چوتھا ایسا ہے جو اسے پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی عام قاری، صاحب ذوق قاری، شعر فہم قاری اور تنقید نگار۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ یہاں آنے والوں میں سے ہم میں سے بیشتر لوگ اس محفل میں آنے کے بعد سے پہلے مرحلے سے دوسرے اور دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے جو شارح نگار ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے۔ اردو غزل فہمی اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور ہر کس و ناقص کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے وسیع مطالعہ اور عمیق مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف زبان و ادب کے مطالعے سے بات نہیں بنتی، بلکہ تاریخ و تمدن اور نفسیات و سماجیات کا مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے شارحین کتنی محنت کرتے ہیں اور کیسے دور کی اس میں جو خیال ہے اس کی تفہیم کیسے کرتے ہیں۔ جب وہ تفہیم کرتے ہیں تو اس کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عام سا شعر جسے ہم عام سمجھتے ہیں وہ کتنا خاص ہوتا ہے۔ بسا اوقات کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ جو ہمارے شارحین جو ہمیں بتاتے ہیں، کیا واقعتاً شاعر کے ذہن میں بھی وہی مفہوم رہا ہوگا؟ اور جب یہ خیال آتا ہے تو سنسکرت کے مشہور شاعر اور ڈرامہ نویس کالی داس کا اس سے منسوب و واقعہ یاد آ جاتا ہے، جس میں وہ اشاروں کی زبان میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور انہیں سمجھانے والے، ان کی تشریح کرنے والے اسے ایک معنی پہناتے ہیں، مفہوم ادا کرتے ہیں اس کا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اردو غزل کی یہی خوبی ہے کہ اس میں شارح جو ہے اپنے شعور کا عکس دیکھتا ہے، اور اپنی اس میں اس کے جو خیالات ہیں جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس لیے رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ غزل جو ہے اردو شاعری کے آبرو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسری تمام اصناف مختلف ادوار میں عروج و زوال کی دھوپ چھاؤں کا شکار ہوئیں، لیکن اردو غزل کے آنگن میں ہمیشہ دھوپ کی دھوپ کھلی رہی۔ اسی طرح سے فراق گورکھپوری نے کہا ہے کہ اردو غزل کا شاعر اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ تہذیب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ میں بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنی بات شمس الرحمان فاروقی کے ایک اقتباس پر ختم کروں گا، جس میں انہوں نے شعر فہمی کے تعلق سے کچھ باتیں کہی ہیں۔ وہ چھوٹا سا اقتباس ہے، میں اسی پر اپنی بات ختم کر کے اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذوق اکثر ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں فن پارا اچھا ہے یا برا ہے، لیکن جب ہم
شعر فہمی کی منزل سے گزرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ذوق کی فراہم کردہ اطلاع واقعی درست تھی یا نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ذوق نے ہمیں بتایا ہو کہ یہ شعر بہت اچھا ہے، لیکن شعر فہمی کے بعد معلوم ہوا کہ شعر نہایت معمولی تھا۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذوق نے کسی شعر کو بہت خراب کہا ہو، لیکن شعر فہمی کے بعد اس اطلاع کی تردید ہو گئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شعر فہمی نے ذوق کی فراہم کردہ اطلاع کی توثیق و تصدیق کی ہو۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ باذوق اور شعر فہم کاری میں سب سے اہم اور قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کی زبان فہمی کے مرحلے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جب تک آپ شعر کے الفاظ نہ سمجھیں گے، آپ کا ذوق متحرک نہ ہو سکے گا اور نہ ہی آپ شعر فہمی شروع کر سکیں گے۔ لہٰذا قاری صاحب ذوق ہو یا شعر فہم یا دونوں، اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ خدا حافظ۔